اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے 6 کلاس کا اردو۔ ہمارا ٹاپک ہے نیک عادات۔ تو نیک عادات کے بارے میں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی ہوگا، تھوڑا سا ہم پڑھیں گے اس سبق میں کہ نیک عادات کیا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کو اچھی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جو آدمی اگر اچھا ہوگا تو اس کو کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی اچھی عادتوں سے۔ جیسے وہ اس کے بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے، اس کے چلنے کا انداز ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی حرکات ہیں، جو وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے، کیسے بولتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور برے انسان کو بری عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بری عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا ٹھیک ہے، ماں باپ کی نہ ماننا، دوستوں سے لڑائی کرنا، ہمسایوں سے۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ بری عادتیں ہوتی ہیں۔ بچوں کی عمر عادتوں کو بنانے کی ہوتی ہے۔ جو بچوں کی عمر ہوتی ہے ان میں عادتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے اچھا بنانا ٹھیک ہے، سچ بولنا، ماں باپ کی قدر کرنا، اپنے سے بڑوں کی قدر کرنا ٹھیک ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنا، پیار کرنا۔ یہ چیزیں بچپن میں ہی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہو جائے بچوں میں بچپن سے ہی آ جائیں گی تو بچہ جو ہے زندگی میں ایک اچھا انسان بنے گا۔ بچپن میں جو عادات پڑھائے جائیں وہ ساری عمر انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو عادت پڑ جاتی ہے بچپن میں، اگر کسی کو اچھے عادتیں پڑ جاتی ہیں تو وہ ساری زندگی وہ انسان اچھا بنتا، اچھا رہتا ہے۔ اگر بری عادتیں پڑ جاتی ہے تو برا بنتا ہے۔ اچھی عادتوں سے انسان کو فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے انسان کو نقصان ہوتے ہیں۔ جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جو بری عادتیں ہوتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ ہر جگہ اس کو کیا ملتا ہے؟ نقصان، بے عزتی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا، ذلیل ہوتا ہے انسان۔ تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بری عادتوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی بچہ وقت کا پابند نہیں ہوتا تو وہ اسکول دیر سے جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہم بولیں گے وقت کی پابندی نہ کرے، وقت کی قدر نہ کرے، تو صبح وہ دیر سے اٹھتا ہے تو وہ وقت پر اسکول نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں پر اس بات کا اثر پڑتا ہے۔ جو دوسرے اس کے کلاس میٹ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ دیر سے آتا ہے، تو وہ بھی سوچتا ہے یار وہ ابھی نہیں گیا تو میں بھی دیر سے چلتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا بچہ بھی خراب ہوتا ہے، پھر اس کا دوست، اس طرح یہ باقی بچوں میں بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ ان بچوں کو بھی اسکول دیر سے جانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ باقی بچوں کو جو اس کو دیکھتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، باقی کلاس میٹ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان میں بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی اپنا کام وقت پر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صبح دیر سے اٹھنے کی عادت کسی کو پڑ جائے تو وہ وقت پر اپنا کام نہیں کر پائے گا۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ اسکول کا کام بھی پوری طرح نہیں کر پاتا۔ اسکول میں جو دیا ہوا کام ہے وہ بھی صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ جو اسکول سے کام دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ گھر سے کر کے لانا یا لکھ کے لانا، تو وہ نہیں کر سکتا، اور اسکول بھی دیر سے پہنچتا ہے کیونکہ اس نے رات کو کام کیا نہیں ہوتا۔ اگر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوگا یا باقی کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، گپے لڑا رہا ہوگا، تو صبح سیدھی سی بات اس کو کام بھی رہ جائے گا، وہ صبح پورا کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کب کھائے گا، کب پیے گا ٹھیک ہے، کب منہ ہاتھ دھوئے گا، کب تیاری کرے گا، تو یہ سارا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو اسکول پہنچنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اور اسکول دیر پہنچنے پر استاد کے سامنے بہانے بناتا ہے۔ اب جب اسکول دیر سے پہنچا تو استاد کے سامنے اس کو بہانہ بنا رہا ہے، مجھے یہ ہوا وہ ہوا، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ بہانے نہیں ہوتے، ایکچولی وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ یہاں سے ہی بچہ دیر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنی صفائی کی طرف بھی توجہ نہیں دے پاتا۔ جب دیر سے اٹھتا ہے تو اس کو اپنی صفائی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کب صفائی کروں، میرے کپڑے صاف ہیں نہیں ہیں، میں کب اسکول پہنچوں گا، ڈانٹ پڑے گی، تو یہ ساری پریشانی اس کو جھیلنی پڑتی ہے۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کا اور جوتوں
की सफाई का ध्यान नहीं रख पाता। असल में ये सब नुकसान उसको सुबह देर से जागने की वजह से होता है। ये जितना भी नुकसान होता है उसको सुबह देर से वो जागता है उस वजह से होता है। वो घर वालों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बनता है, घर वालों के लिए भी परेशानी होती है उसकी वजह से। और वो सुबह सवेरे उठने की आदत डाले तो वो अपना हर काम वक्त पर कर सकेगा। अगर सुबह वक्त पर उठेगा, जल्दी उठेगा, तो उसके सारे काम वक्त पर हो जाएंगे और रोज़ रोज़ झूठ बोलने से बच जाएगा। और उसको डेली झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ेगी, उसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो सच सच बोलेगा क्योंकि उसका हर काम वक्त पे हो जाएगा। इस वजह से उसके उस्ताद और घर वाले भी खुश होंगे। अगर वो वक्त पर उठेगा, सारे काम करेगा, तो उसके उस्ताद भी खुश होंगे, उसके घर वाले भी उससे खुश होंगे। दानाओं ने यह बात बताई है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। दाना लोग जो हैं, पुराने लोग जो थे, दाना लोग, अक्लमंद लोग, उन्होंने ये कहा है कि सयाने लोग हम बोलेंगे कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो आज का काम है उसको आज ही करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल का काम जो है, कल नया काम होगा, ये भी हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर परसों फिर इस तरह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आज आपको काम दिया गया है उसको आज ही करो। जो बच्चा रात को देर तक खेलता रहता है तो वो स्कूल का काम वक्त पर नहीं कर सकता। जो रात को देर तक खेलेगा तो वो स्कूल का काम वक्त पर नहीं कर पाता, क्योंकि रात को देर तक खेलेगा, सुबह फिर उसको नींद भी पूरी करनी है, नींद पूरी करेगा, फिर कब वो काम करेगा, कब वापस स्कूल पहुंचेगा, तो ये उसके लिए फिर परेशानी बन जाती है। वो फिर स्कूल का काम जल्दी और बेदिली से बगैर सोचे समझे करता है, क्योंकि वो सोचता बस किस तरह काम निपट जाए उस तरह से करता है। एक तो जल्दी होती है उसको और दिल भी नहीं करता कि मैं काम करूं, वो ज़बरदस्ती का काम होता है। जो बच्चा सुबह जल्दी उठेगा, अपना लिबास दुरुस्त ढंग से रखेगा, अपनी सफाई का ख्याल रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ रखेगा, अपनी माँ या भाई या बहनों से नहीं लड़ेगा, अपने दोस्तों से प्यार और हमदर्दी से पेश आएगा और अपने उस्ताद को तंग नहीं करेगा बल्कि उसका एहतराम करेगा, वो बच्चा ज़िंदगी में कामयाब और कामरान होगा। जिसमें अच्छी आदतें पड़ेंगी, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठीक है, सही लिबास पहनना, सही कपड़े, ठीक है, लिबास कहते हैं कपड़ों को। अच्छा, अपनी सफाई का ख्याल रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, अपने बड़ों की कदर करेगा, अपने दोस्तों से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, अपने उस्तादों से अपने उस्तादों की अपने उस्तादों से हमदर्दी करेगा, अपने हम उस्तादों का एहतराम करेगा, वो ज़िंदगी में क्या होगा, हर मोड़ पर क्या होगा, कामयाब होगा, उसको पछताने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।